ایک سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے جی اومنی گروپ سے متعلق، کیونکہ آپ نے یہ نام کافی سنا ہوگا اومنی گروپ کا. خاص طور پر 2017 میں یہ نام کافی گردش کرتا رہا، کیونکہ اس بڑے گروپ کے خلاف کافی زیادہ کارروائی ہوئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو مختلف اثاثے تھے وہ ضبط کر لیے گئے تھے، ان کے جو شیئرز تھے ان کو ضبط کر لیا گیا تھا. اور یہ تمام جو کارروائی ہوئی تھی اس کے خلاف اس گروپ کی طرف سے اپیل دائر کی گئی تھی. اور اب جو ہے وہ ان اپیلز کا فیصلہ آ چکا ہے، اور جس کے تحت اس اومنی جو گروپ ہے اس کو کلیئر قرار دیا گیا. اور یہ ایک کافی بڑا ریلیف ہے جو اس گروپ کو مل چکا ہے، کیونکہ عدالت نے جو اسپیشل عدالت تھی اس نے جو فیصلہ دیا اس کے مطابق اس کے جو 4 سینئر ڈائریکٹرز ہیں ان کے خلاف اربوں روپے مالیت کے تمام بے نامی جائیداد اور شیئرز کے کیسز مکمل طور پر ختم کر دیے گئے ہیں. 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بتایا ہے کہ جو اصل میں اس کی پرابلم تھی اس فیصلے میں وہ یہ تھی کہ جو نیا قانون بنا تھا اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا تھا. تو عدالت نے واضح طور پر اس فیصلے میں یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جرم یا کوئی ایک کاروائی جو پہلے کبھی کسی زمانے میں ہوئی ہو وہ نئے قانون کے مطابق آپ پیچھے سے اس کا اطلاق کر کے اور اس کو جو ہے وہ اس نرغے میں لے آئے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ اس میں بات ہے وہ یہ کہ جو ٹرائبونل نے اس کی اتھارٹی نے جو ان کے تمام ٹرانزیکشنز کو اور جو ان کے اثاثے تھے ان کو ضبط کر لیا تھا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے فیصلہ واضح طور پر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان جائیدادوں اور شیئرز کو ضبط کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور جو متاثرہ ڈائریکٹرز جن کے اگینسٹ یہ ساری کارروائی ہوئی تھی، محمد یونس گدوائی اور اسلم مسعود صاحب، عبدالغنی مجید، خواجہ سلمان یونس صاحب، ان سب کے جو شیئرز تھے اور جو اثاثے تھے ان کو بھی انہوں نے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ان کے بہت سارے ویسے تھے، جس میں ٹھٹا سیمنٹ کمپنی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور کمپنی ہے. اس کے علاوہ ان کے کچھ کمرشل پلاٹس تھے. اس کے علاوہ ان کی جو کچھ ٹھٹا سیمنٹ کمپنی کے کچھ 7 ملین کے قریب شیئرز تھے جو کہ ان کے رائزنگ سٹار ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے ان کے ساتھ تھے. تو یہ اب تمام جو ان کے اثاثے ہیں ان کو کلیئر کر دیا ہے. ٹرائبونل نے واضح یہ بھی کیا ہے کہ 2019 کی ایمنسٹی اسکیم کے تحت ظاہر کیے گئے اثاثوں کو بھی بینامی ایکٹ کے تحت چھوا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ عدالت نے بینامی اتھارٹیز اور انیشیٹنگ آفیسر پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کیا ہے. تو اب جو اس کا نتیجہ آیا وہ یہ کہ اومنی گروپ کے جو تمام ڈائریکٹرز ہیں ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ان کے خلاف تمام ضبطگی کے اور جو دیگر آرڈرز تھے ان کی شیئرز اور جائیدادیں ضبط کرنے کے وہ سب بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. اور اس طرح سے اس فیصلے سے ملک کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے اور طویل بے نامی تحقیقات کے ایک اہم باب جو ہے اس کو جس نے جنم لیا تھا 2017 میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی ججمنٹ ہے جو اس گروپ کے حمایت میں آئی ہے یا ان کے حق میں ہی آئی ہے.